أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، میں نے جس سورت شریفہ کی آپ حضرات کے سامنے اس وقت تلاوت کی ہے، یہ 30ویں پارے کی وہ سورت ہے جسے سورہ بروج کہا جاتا ہے. والسماء ذات البروج. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في العشاء الآخرة والسماء ذات البروج والسماء والطارق او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق یہ 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے. ویسے تو آپ دوسری سورتیں بھی پڑھتے تھے، لیکن عموماً عشاء کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ رہی کہ آپ سورہ بروج اور سورہ طارق کو پڑھا کرتے تھے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی پورے قرآن میں سے اس سورت شریفہ کی اہمیت کچھ اور ہی زیادہ تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں اس سورت کے پڑھنے کا انتخاب فرمایا. میں نے سوچا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بروج کو عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے ہیں تو کیوں اس سورت کے مضمون کو اور اس کے سبجیکٹ کو، اس سورت میں موجود پیغام کو سمجھیں اور نہ سمجھائیں. بہت اہم اور ضروری ہے ویسے تو پورے قرآن کو سمجھنا، لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا اور اکثر آپ اس سورت شریفہ کو پڑھا کرتے ہیں تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا، بلکہ شوق پیدا ہوا کہ اسی مضمون کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں تاکہ اس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ حضرات کو بھی اس سے فائدہ ہو. کل میں نے اس بات پر تھوڑی روشنی ڈالی تھی، اس وقت اس کو دوبارہ لوٹانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن صرف اتنا کہتا چلوں
کہ اس صورت کا اس وجہ سے بھی میں نے انتخاب کیا ہے کہ اس صورت میں اہل ایمان کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں اور ان کی جماعت میں داخل کرنے والوں کے لیے، خاص طور پر اس دور میں جو انتہائی خطرناک اور فتنوں کا دور ہے۔ اب تک فتنہ صرف کیا تھا کہ کسی نہ کسی عمل سے روکا جاتا تھا۔ کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کے سر سے ٹوپی چھین لی، بھائی کوئی بات نہیں، بغیر ٹوپی کے بھی ہماری نماز ہو جائے گی، یا دوسری ٹوپی ہم باہر سے خرید لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر زور سے کہیں کھڑے کھڑے قرآن پڑھ رہے ہیں اور کسی نے روکا اور ٹوکا تو بھائی آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، بھائی کوئی بات نہیں، ہم بلند آواز سے نہیں، ہماری شریعت میں پست آواز سے بھی پڑھنے کی اجازت ہے، ہم کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ بھی فتنے ہی ہیں، لیکن یہاں تک تو ہمارے لیے اتنے زیادہ خدشے اور خطرے اور گھبرانے کی بات نہیں تھی، لیکن اب مسئلہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، حالات اس سے بھی زیادہ خطرناک، کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اہل ایمان میں اپنے آپ کو داخل کر رہے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو، اب تمہیں اپنے ایمان کا اس رشتہ چھوڑنا پڑے گا۔ اب یہ فتنہ ہے، اب اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جیسا میں نے ابھی کہا، ٹوپی چھین لی تھی تو رومال ڈال دیا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے کے لیے روکا تو پست آواز سے پڑھ لیا، کہیں نہ کوئی اس کا بدل ہے۔ لیکن نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ کہا جائے کہ تم اللہ 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 کرنا چھوڑ دو اور نعوذ باللہ اور کوئی نعرہ اپنا اختیار کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوڑ دو اور کوئی دوسرا کلمہ جو برادران وطن زور و شور سے، جہاں ہمارے محلوں سے گزرتے ہیں، سڑکوں سے گزرتے ہیں، مسجدوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور زور و شور سے ان نعروں کو بلند کیا جاتا ہے، اب جو ہے دھیرے دھیرے کچھ بستیوں میں، کچھ محلوں میں، کچھ شہروں میں، انجان جگہوں پر اکا دکا افراد کو دیکھ کر، یا قلیل اور مائنورٹی کی جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں وہاں پر ان پر زبردستی کر کے، ان کو دڑا کر کے، ان کو دھمکا کر کے، ان کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم اس کلمے کو چھوڑ دو۔ میرے بزرگوں، اس کو چھوڑنے کے بعد باقی کیا رہتا ہے؟ اس کے یہاں پر کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس، اس کا کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ کیا اس معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ کیا اس معاملے میں کوئی ہم مصالحت کر سکتے ہیں؟ کیا اس معاملے کے اندر کوئی ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ اس صورت شریفہ کے اندر اس سبجیکٹ اور اس مضمون کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے، آج اس ملک میں خصوصاً بسنے والے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا میں عموماً بسنے والے اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے اتنا زبردست لیسن، اتنا زبردست سبق ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے، اس کو سنا جائے اور دل کی گہرائی کے اندر اس کو اتار دیا جائے تو جیسا کہ کل گزشتہ میں نے کہا، انسان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مشرک نہیں بن سکتا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے اور بے نمازی ہو سکتا ہے، کل میں نے بتائی تھی یہ بات، بے نمازی ہو سکتا ہے، وہ فاسق ہو سکتا ہے، گالی گلوچ کرنے والا ہو سکتا ہے، بد اخلاق ہو سکتا ہے، سب کچھ وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس پیغام کو جو اس سورۃ شریفہ میں، جو قرآن کے مختلف آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے، مگر اس سورت کے اندر ایک خاص انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اگر انسان اپنے دل کی گہرائی کے اندر اس کو اتار لے اور عمل کی نیت سے اس کو سن لے
اور ایسے کانوں سے سنے کہ جس کان سے سننے کے بعد دل میں اتار کر اس حقیقت، اس صداقت اور اس سچائی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے ساتھ جوڑ کر کے وہ رکھے گا، تو میں پھر دوبارہ کہتا ہوں وہ ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے اس صورت شریفہ کو آپ کے سامنے بیان کرنے اور اس کا انتخاب کرنے کی خاص اور اصل وجہ۔ آؤ ہم سنتے ہیں خود خدا کی زبان میں، قرآن کی زبان کے اندر اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس مضمون کو بیان کرنے سے پہلے 4 چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت، میری بات کو آپ مانیں گے نہیں مانیں گے، دونوں امکان ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ میری بیان کی ہوئی، ظاہر کی ہوئی بات کو رد کر دیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس لیے مجھے کیا کرنی پڑے گی، قسم کھانی پڑے گی کہ بھائی میں آپ کے سامنے یہ بات قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت بڑا طاقتور، قادر مطلق، عزیز، زبردست، قوت کا مالک، اس کو کس چیز کا ڈر؟ کون ہے جو اس کی بات کو رد کر دے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس مقام پر 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر کے پھر اصل بات کو بیان کر رہا ہے، اس لیے تاکہ آنے والی بات کو سننے والے لوگ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، پورے دھیان کے ساتھ سنیں اور کان کھول کر کے سنیں کہ اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان فرمائی ہے وہ بہت ہی اہم بھی ہے، بہت پختہ بھی ہے، بہت تاکید والی ہے، اور دل کے کانوں سے سننے کے لائق ہی نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سننا یہ ہم سب کے اوپر لازم اور ضروری بھی ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، قسم ہے قلعوں والے آسمان کی، مضبوط قلعے والے آسمان کی۔ بروج، میں نے غالباً اس سے پہلے بھی کسی مقام پر اس سلسلے میں تھوڑی گفتگو کی تھی 2-3 سال پہلے، لیکن ایک دن کی بات یاد نہیں رہتی ہے تو 2-3 سال پہلے کی بات کون یاد رکھے گا؟ مسئلہ یہی ہے، آفت العلم النسیان، جانتے تو بہت کچھ ہم، بہت کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ بھول جاتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اور یہ بھولنا بھلانا در حقیقت شیطان کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ بہت سے غیر ضروری کام، بہت سے بیکار اور عبث اور لایعنی کام جس میں شیطان انسان کو لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے اصل اور ضروری کام کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا آفت العلم النسیان، علم کی آفت یہ ہے، جانکاری کی مصیبت یہ ہے کہ جان کر کے پھر بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بات کو تھوڑا سا یہاں پر کھول دیا جائے۔ بروج، یہ برج کی جمع ہے، برج کا بہووچن ہے یہ، اور برج کے معنی آتے ہیں کسی بلند و بالا قلعہ یا کسی بہت ہی اونچے محل کو کہا جاتا ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر دبئی میں جس محل کو اور قلعے کو تعمیر کیا گیا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ برج دبئی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے چونکہ وہ بہت ہی بلندی کے اوپر ہے، بہت اونچائی کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت ان آسمانوں کی قسم کھا رہا ہے جو قلعوں سے بھی زیادہ بہت اونچائی کے اوپر ہے اور بہت ہی بلندی کے اوپر ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہوا کہ قسم ہے ان آسمانوں کی جو بہت بلند ہے، بہت ہی اونچائی کے اوپر ہے، اور جس کی اونچائی زمین کے مقابلے میں اور زمین کی چیزوں کے مقابلے میں بہت اونچی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، ایسے آسمان کی وہ قسم کھا کر کے بات بیان فرما رہا ہے۔ پہلی بات، جبکہ بعض مفسرین اس مقام پر بیان فرماتے ہیں کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، بروج سے مراد یہاں پر ستارے ہیں۔ ستارے یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، یعنی ستارے والے آسمان کی قسم، ستاروں والے آسمان کی قسم۔ کیا کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ قسم کھا کر کے؟ اللہ یہ کہتا ہے اتنا بلند و بالا آسمان،
اتنا ستاروں سے مزین کیا ہوا خوبصورت آسمان جو میرے نظام، میری کاریگری اور میری قدرت کے اوپر ایک زبردست دلیل ہے، جو میری قدرت کے اوپر دلیل ہے، میری طاقت کے اوپر دلیل ہے. میں جب اتنی بڑی طاقت کا مالک ہوں اور اتنی بڑی قوت کا مالک ہوں، اے انسان تو ظلم کر کے اور گناہ کر کے کہاں جا سکتا ہے؟ کیا تو میری پکڑ سے بچ سکتا ہے؟ اللہ قسم کھا کر کے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں. کتنی عظیم اور باریک بات اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی. بھائی ہوتا ہے ایسا کہ بادشاہ یوں کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے میں کس ملک کا بادشاہ ہوں؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں کہ جس ملک کی 12 لاکھ تو فوج ہے، جس ملک کے پاس اتنے میزائل ہے، جس ملک کے پاس اتنے بڑے بڑے ہوائی جہاز ہے، میں وہاں کا بادشاہ ہوں، لہذا تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دنیا کے بادشاہ جب اپنے ملک کی چھوٹی چھوٹی طاقتوں کے اوپر لوگوں کو ڈرا کر کے دھمکا کر کے اپنے مسائل حل کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. تمام طاقتیں میری ایک طاقت کے مقابلے میں ایک پڑ کے برابر بھی، مچھر کے پڑ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے. میری اس قوت کا دنیا مل کر کے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، بلکہ مقابلہ تو کیا، مقابلہ کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. میں اتنی بڑی طاقت و قوت کا مالک ہوں. اے انسان، اس روئے زمین پر بس کر کے ظلم کر کے تو کہاں جا سکتا ہے؟ تو کیسے بچ کر کے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو یہ سمجھ کر ظلم کر رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی طاقت نہیں. اللہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے سن، تیرے اوپر وہ طاقت ہے جو چمکتے دمکتے ستاروں والے آسمان کا بھی مالک ہے اور اس کا خالق ہے اور اس کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. ترجمہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، ستاروں والے آسمان کی قسم. ایک بات، اب ستارے والے آسمان کی قسم کیسے؟ بعض مفسرین نے اس مقام پر ایک بہت ہی باریک بات جو آپ کی ایسٹرونومیکل سسٹم میں آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ کا علم ایسٹرونومی کا علم، آپ کے پاس جو ہے کھگوری علم ہے، کھگور شاستر سے آپ واقف لوگ بیٹھے یہاں پر ماشاءاللہ 10ویں 12ویں اور بعد تو جو ہے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کیے ہوئے افراد یہاں ہو سکتا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں. ذرا آپ کی معلومات کے لیے مفسرین نے جو اس مقام کے اوپر ایک بہت ہی اہم بات بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان میں 12 منزلیں بنائی ہے، 12 منزلیں، اور ان 12 منزلوں میں سے ہر منزل کے اوپر سورج 1 مہینے کی مسافت سے چلتا رہتا ہے. منزلیں کتنی؟ 12. ہر منزل کے اوپر سورج 1 مہینہ سیر کرتا ہے اور گزرتا ہے، پھر دوسری منزل پر پہنچتا ہے، اس منزل کے اوپر سیر کرتا ہے 1 مہینے تک کے لیے، پھر تیسری، پھر چوتھی، یہاں تک کہ وہ 12 منزلیں ایک مہینے کی سیر کرتے ہوئے 12 مہینے میں پورا کرتا ہے، اور اسی سے 12 مہینے کا 1 سال وجود میں آتا ہے. اللہ رب العزت اس کی قسم کھا کر کے بیان فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس آسمان کی جس کے اندر سورج کی 12 منزلیں ہیں. ایک اور بات، ایسٹرونومیکل سسٹم کے اوپر ایک اور قرآن مقدس کی وہ کہا جائے کہ وہ سنشودھن اور وہ تحقیق، وہ ریسرچ، کہ دنیا اس سنشودھن کے اوپر اور دنیا اس ریسرچ اور اس تحقیق کے اوپر آج بھی حیران اور پریشان ہیں کہ 200-250 سال پرانا زیادہ سے زیادہ سائنس اور یہ سائنٹیفک دور حیران ہے اس بات کے اوپر کہ قرآن نے 1450 سال پہلے سائنٹیفک بات کو اس انداز میں بیان فرما دیا ہے کہ نہیں. یہ قرآن کا اعجاز، یہ قرآن کا چیلنج. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن از اے بک آف دا چیلنجنگ بک. قرآن ایک معجزہ ہے. کیسا معجزہ ہے کہ تمام سائنٹیفک دنیا اس کی اس حقیقت کے اوپر، اس کے اس ریسرچ کے اوپر، اس کے اس سنشودھن کے اوپر، اس کے اس ایکسپلوریشن کے اوپر حیران اور پریشان ہے.
قرآن کہتا ہے قسم ہے اس آسمان کی کہ جس آسمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چاند کے گھومنے کی 28 منزلیں رکھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ رب العزت نے آسمان میں 28 منزلیں بنائی ہے اور ان منزلوں میں سے ہر منزل کے اوپر چاند 2 دن اور 1/3 دن چلتا ہے. ہر ایک منزل کے اوپر کتنا؟ 2 اور 1/3 2 and 1/3 days 2 days and 1/3 days اس منزل کے اوپر چاند چلتا ہے 28 منزل میں اس طرح سے وہ پورا کرتا ہے اور 2 دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند آسمان کے اوپر چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسم ہے اسے آسمان کی کہ جس آسمان کے اوپر 28 روز تک چاند اپنی منزلوں کے اوپر چلتا رہتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کی ایسٹرونومی، قرآن کا یہ کھگور شاستر، ہم آپ سے اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو. آپ کو صرف آپ کی کھگور شاستری یا انسانوں کی لکھی جانے والی کتاب پہ یہ چیزیں نہیں ملے گی، بلکہ وہاں جو لکھی گئی وہ چیزیں ہیں. آپ دیکھیں تو قرآن نے ان چیزوں کو سارے 1400 سال پہلے بیان کر دیا ہے. میری معلومات بھی اس میں ہے، آپ کی معلومات کی دلچسپی بھی اس کے اندر موجود ہے. بس اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، اس کی ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ابیاس کرنے کی ضرورت ہے. قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ رب تبارک و تعالی نے آپ پر اتاری جانے والی کتاب کا انتخاب کیسا فرمایا. آپ نبی بھی آخری اور آپ کے اوپر اتاری جانے والی کتاب بھی آخری کتاب ہے. اس آخری کتاب کے اندر دنیا کا قیامت تک کا اور قیامت کے بعد کا جتنا بھی نالج اور علم ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک کتاب کے اندر اتار کر کے رکھ دیا ہے. اے انسان، تیرے گنان کے سورسز ختم ہو جائیں گے، تیرے علم کے سورسز ختم ہو جائیں گے، تیرے علم کے اسباب اور راہیں ختم ہو جائے گی، لیکن میرے قرآن کے علم کا سمندر کبھی ختم نہیں ہوگا. غور کرنے والے چاہیے اس کے اوپر. والسماء ذات البروج، اللہ نے پہلی قسم کھائی. سمجھ میں تو آ گیا؟ اب انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے. اگر اس پیغام کو یہاں بیٹھنے والے اس سے فارغ ہونے کے بعد شام میں، رات میں، یا اپنے گھر پر یا اپنے دوست احباب کے درمیان میں اگر اس کا شیئرنگ ہوگا، جیسے کہ آپ نے ارطغرل دیکھا اور اس کا شیئر ہوتا ہے روزانہ اس سٹوری کا، ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ، تو قرآن کی اس سٹوری کا، جو ایسی سٹوری کے جس کے اندر سچائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ سچائی کے سوا یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے ہی عنوان کے اوپر اس کو بالکل کرسٹل کلیئر کر کے رکھ دیا، ایک دم صاف ستھرا کر کے رکھ دیا. ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس کے اندر، کوئی کنفیوژن نہیں اس کے اندر. وہ صداقت ہے. تو پھر اس کو کیوں شیئر نہ کریں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ؟ کیوں ہم اپنے بھائی بہنوں کے درمیان میں اس کا تذکرہ نہ کریں؟ سچائی ہے یہ تو. اور افسانے اور جھوٹی داستانوں کے ہم جو ہے بہت تذکرے کرتے رہتے ہیں. ضرورت اب اس بات کی ہے کہ ہم اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو قرآن کے تذکروں سے آباد کریں. یہ ضرورت ہے اس بات کی. اس کے بغیر یہ کام جو ہے ہمارا بننے والا نہیں ہے. کریں گے نا انشاءاللہ، ضرور کریں گے انشاءاللہ. والسماء ذات البروج والیوم الموعود، دوسری قسم کھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور اس دن کی قسم جس دن کا وعدہ کیا جاتا ہے. کون سے دن کا وعدہ کیا گیا؟ بہت بچپن میں پڑھا تھا. کون سے دن کا وعدہ کیا گیا؟ بولو. قیامت کے دن کا، کہ قیامت کا دن یقیناً آنے والا ہے. والیوم الموعود، اور وعدہ کیے گئے دن کی قسم، یعنی اللہ قسم کھا کر کے بیان فرما رہا ہے. پہلے نمبر پر اتنے بڑے اور خوبصورت آسمان کا میں مالک ہوں. دوسرے نمبر پر کہہ رہا ہے کہ میں قیامت کا دن یقیناً آنے والا ہے. اے انسان، اگر خدا فراموشی کے ساتھ زندگی گزاری، عدل و انصاف کے تقاضوں سے ہٹ کر کے ظلم اور زیادتی کے ساتھ اگر تو نے زندگی گزاری، تو سن، والیوم الموعود، قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس دن تجھے یہاں پر آ کر کے کھڑا ہونا ہے. ذرہ برابر بھی اگر تو نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے تو سن،
اس ظلم اور زیادتی کا حساب اس دن تجھے چکانا پڑے گا. دوسرے نمبر کی قسم والیوم الموعود. تیسرے نمبر پر وشاہد ومشہود. وشاہد ومشہود. پہلے میں اس کا صرف ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، پھر مفسرین کے اقوال کی روشنی میں آپ کی دلچسپی کو بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں اور قسم ہے شاہدین، حاضر ہونے کے دن کی، اس دن کی، یعنی کہ حاضر ہونے کے دن کی، حاضر ہونے والے دن کی. اور چوتھے نمبر پر فرمایا ومشہود، اور اس دن کی قسم جس دن کے سب کو حاضر ہونا ہے. وشاہد ومشہود، اس دن کی قسم جس دن کے سب کو حاضر ہونا ہے. پہلے فرمایا حاضر ہونے والے دن کی قسم، اور پھر فرمایا اس دن کی قسم جس دن سب کو کیا ہے؟ حاضر ہونا ہے. چار قسمیں اللہ تبارک و تعالی نے کھائی. پہلی بات میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی کہ اس سے مراد یہ آسمان ہے جو ستاروں والا ہے، جو چاند والا ہے، جو سورج والا ہے، جو مضبوط ہے. دوسرے نمبر کے اوپر بیان فرمایا کہ اس دن کی قسم جس دن کا وعدہ کیا، یعنی کہ قیامت کے دن کی قسم کہ وہ آ کر کے ہی رہے گا. دنیا میں ظلم کرنے والے چاہے کتنا ہی ظلم کر لے، دنیا میں زیادتی کرنے والے چاہے کتنی ہی زیادتی کر لے، بے انصافی کرنے والے چاہے کتنی ہی بے انصافی کر لے، ایک وقت پر آ کر کے ان کو ٹھہرنا ہے اور ٹھہر کر کے ان کو اپنے ہر کیے ہوئے کا حساب چکانا ہے اور اس سے ان کو گزرنا ہے. اس سے ان کو ذرہ برابر بھی جب تک کہ اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی سزا یا اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ نہ پالے، ذرہ برابر بھی وہ وہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وشاہد ومشہود. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والیوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے اور وشاہد سے مراد جمعے کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کے دن کی قسم کھا رہے ہیں. کیوں؟ بڑی عجیب بات ہے یہ. جمعہ کے دن کی قسم. اور مشہود سے مراد یوم عرفہ کی قسم. عرفہ کے دن، دو دن. جمعہ کے دن بھی انسان حاضر ہوتا ہے مسجد میں. عرفہ کے دن حجاج کرام میدان عرفات کے اندر جہاں ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ سفید روئی کی ایک چادر بچھا دی گئی ہے. بڑا عجیب سا منظر. اللہ ہم سب کو وہاں پر پہنچائے، بار بار وہاں کی ہمارے لیے حاضری بعافیت مقدر اور میسر فرمائے. مفت میں دعا دے رہا ہوں بھائی، آمین بول دے ذرا زور سے. لوگ دعا کے لیے جاتے ہیں آتے ہیں اور ہم آپ کو سامنے دعا دے رہے ہیں، تو آپ کی طرف سے آمین تو ہونا چاہیے کم سے کم. جی بڑا عجیب منظر ہوتا ہے وہ بھی. ہر ایک ہی لباس کے اندر ہے کہ نہیں، ایک دم سفید لباس میں، سر کھلا ہے اور بدن کے اوپر صرف ایک دو چادریں ہیں سفید. بڑا عجیب سا منظر ہے. اللہ رب العزت. اور جمعہ کا دن ہر انسان صاف ستھرے سفید عموماً کپڑے پہن کر کے حاضر ہوتا ہے. کتنا پیارا لگتا ہے یہ دن. اللہ رب العزت قسم کھا کر کے فرماتے ہیں جمعہ کے دن کی قسم، یوم عرفہ یعنی عرفہ کے دن کی قسم. کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بات بیان فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں ان سید الایام یوم الجمعہ. ہفتے کے تمام دنوں کا سردار اگر کوئی دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے. اسی لیے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا علی یوم الجمعۃ، اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ. ہر روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. کوئی دن درود کے بغیر خالی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کا کوئی دن اور مومن کی کوئی مجلس اس بات سے خالی نہیں ہونی چاہیے کہ اس مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نذران عقیدت یعنی درود پاک کو نہ پیش کیا جائے. کوئی مجلس، کوئی دن کی بات چھوڑ دیجئے، کوئی مجلس خالی نہیں جانی چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو. جمعہ کے دن میرے اوپر
کثرت سے درود پڑھا کرو. پہلی روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا ان سید الایام یوم الجمعہ، تمام ایام میں، تمام دنوں میں سب سے بڑا دن جس کو سرداری حاصل ہے، جس دن کو سیادت حاصل ہے، جو تمام دنوں کا کپتان کہا جا سکتا ہے، جو تمام دنوں کا سردار اور سربراہ کہا جا سکتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ الشاہد، جمعہ کا دن کون سا دن ہے؟ بولو، شاہد ہے. قرآن نے جو بات بیان فرمائی والیوم الموعود وشاہد ومشہود، وشاہد ومشہود، جمعہ کا دن سردار ہے تمام دنوں کا اس لیے کہ وہ شاہد ہے. والمشہود یوم عرفہ، اور مشہود یہ عرفہ کا دن ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے یہ بات بیان فرمائی. ایک اور نقطہ بعض مفسرین نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، جو کسی بھی صورت میں آپ کی دلچسپی اور فائدے سے خالی نہیں ہے. فرماتے ہیں جس قصے کو اس صورت شریفہ میں ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل ہم لیں گے پوری تفصیل کے ساتھ. جس قصے کو اس صورت شریفہ میں ذکر کیا گیا ہے، 4 قسموں کو کھانے کے بعد جو قصہ قرآن ذکر کر رہا ہے اور جس میں میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کا سامان موجود ہے، اس قصے کے بارے میں ایک جھلک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں اہل ایمان پر، اہل اسلام کے اوپر زبردست قسم کا ظلم ہوا، اور اس ظلم کو دیکھنے کے لیے کفر و شرک خندقوں کے ارد گرد اور اس کے آس پاس آ کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کے ان مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا، ان کو ظلم کی جس چکی کے اندر پیسا جا رہا تھا، ظلم کی جس دہکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو جھونکا گیا اور ان کو زندہ جلایا گیا، وہ سب لوگ جو ہے اس کے ارد گرد بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے اور مزے لے رہے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن ہوگا اور تم سب اس قیامت کے دن میں دیکھ رہے ہوں گے کہ تمہارے لیے جہنم کو جلا کر کے تیار کیا ہوا ہوگا. شاہد کے معنی آتے ہیں دیکھنے والا، اور مشہود کے معنی آتے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے حاضر کیا جائے. روز قیامت ظالموں، تمہارے ظلم کی سزا کے لیے تمہیں وہاں پر اکٹھا کیا جائے گا، تم اپنی آنکھوں سے ظلم کو دیکھ لو گے. اللہ رب العزت شاہد کہہ کر کے اس کی قسم کھا کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو گے، تم اپنی نگاہوں سے دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کس طرح سے ظلم کی سزا تم آج دوسروں کو جلاتے ہو، آئندہ کل تمہیں جہنم کی آگ میں جلسایا جائے گا اور تم اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھو گے. 4 باتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر قسم کھائی. بعض مفسرین فرماتے ہیں اس مقام پر سنیے مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. بعض مفسرین نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے ستاروں والے آسمان کی، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی، قسم ہے والیوم الموعود، وعدہ کیے گئے دن یعنی کہ قیامت کی، قسم ہے وشاہد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. شاہد سے مراد یہاں پر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت پر بلکہ تمام امتوں کے اوپر شاہد بنا کر کے حاضر کیے جائیں گے. شاہد بمانا آتے ہیں گواہی دینے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی اور اگلے نبیوں نے جن اپنی قوموں کو جس ایمان کی دعوت دی تھی، اس دعوت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد یعنی کہ گواہ بن کر کے گواہی دیں گے. اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھا کر کے اگلا مضمون بیان فرماتے ہیں. ایک انسان جب کوئی بات بیان کرتا ہے اور اس کی بات کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا ہے تو ہم اپنے محاورے میں اس سے پوچھتے ہیں کہ ماں کی قسم کھا کر بتا. کیا کہتے ہیں؟ ماں کی قسم کھا کر کے بتا. کیوں بھائی؟ ماں کی ایک عظمت ہے. آدمی جلدی سے ماں کی قسم، اگر اس کی ماں کی عظمت ہے اس کے دل میں تو ماں کی قسم نہیں کھائے گا. بھائی تجھے سچ ماننا ہو تو مان، لیکن میں قسم نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ میری ماں بڑی عظیم ہے. کبھی کوئی کہتا ہے بیٹے کی قسم. لو، میں نے اپنے معاشرے میں یہ بات دیکھی کہ بیٹے کی قسم، ماں کی قسم، کوئی کہتا ہے دھندے کی قسم. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی کہتا ہے میں اپنی دکان پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟
کچھ سوچا جائے, کچھ سمجھا جائے کہ قسمیں کہاں کھائی جاتی ہے, کس موقع کے اوپر کھائی جانی چاہیے. اتنی زیادہ قسمیں کھا کر کے ہم خدا کے گنہگار بننے کی کوشش نہ کریں. سامنے والا جس کے سامنے آپ قسم کھا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کی بات پر یقین نہیں کرے گا, اور کیا, اس سے کیا فرق پڑنے والا. اگر آپ اور میں اپنی بات میں سچے ہیں تو دو ٹوک انداز میں اس بات کو بیان کیجئے. سامنے والے کو ماننا ہوگا تو مانے گا, ورنہ نہیں مانے گا. لیکن بلا ضرورت انسان کو قسمیں نہیں کھانی چاہیے. تو انسان اپنی ماں کی قسم کھاتا ہے اس کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے, بیٹوں کی قسمیں کھاتا ہے اس کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے. اللہ رب العزت کے یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظیم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا, آپ کتنی بلندی کے اوپر موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک قصے کو بیان کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اور ان کا ایک وصف لا کر کے قسم کھا کر کے بیان فرما رہا ہے کہ آسمانوں کی قسم, یوم موعود کی قسم اور شاہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. اسے سمجھ میں آتا ہے کہ آنے والا مضمون کتنا تاکید والا ہے. بعد حضرات نے یہاں پر اور بھی دیگر مضمون کو بیان فرمایا ہے, مگر میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ ان 4 قسموں کے بعد جو اگلی بات ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے زمانے کے لوگوں کا ایک قصہ جو اس زمانے کے ایمان والوں کے ساتھ پیش آیا تھا, دل دہلا دینے والا یہ قصہ ہے. اور بڑا ہی کہا جائے تو ایک جانب میں صبر آزما قصہ ہے, تو وہیں دوسری جانب میں ہم سب کے لیے آج کے اس دور میں بہت ہی تسلی کا سامان ہے, بڑی تسلی کا سامان. ایک تماچا رسید کر دیا اور آج لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ مول صاحب کب اللہ کی مدد آئے گی. لو راستے چلتے اللہ کی مدد. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, ابھی تو بہت بڑے امتحان سے گزرنا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرماوے, اللہ مجھے اور آپ کو ثابت قدمی عطا فرماوے, اللہ مجھے اور آپ کو پورے صبر و ہمت اور عزم و استقلال کے ساتھ اپنے ایمان کے اوپر جمائے رکھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا توق ہمارے گریبان کے اندر مرتے دم تک باقی رکھے. یہ دور آنے والا ہے مسلمانوں, اور اس دور کے اندر مجھے اور آپ کو ان جیسے قصوں سے جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہے, ان قصوں سے بہت بڑی تسلی ملتی ہے. ہم تسلی کسی آفیسر کی زبانی سنتے ہیں, پولیس والے نے آ کر کے کہہ دیا جاؤ ہم آپ کے محلے کی حفاظت کریں گے, آپ کو کوئی ڈر نہیں. لیکن یہاں تسلی خود اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے. سمجھنے جیسی چیز ہے. باپ کہتا ہے بیٹے سے, بیٹا تو سو جا میں بیٹھا ہوں, تو بیٹا آرام سے سو جاتا ہے. اگر خدا کہہ دے جو باپوں کا سب سے زیادہ شفیق, سب سے زیادہ مہربان, سب سے زیادہ رحیم, 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحمت و شفقت کا مالک پروردگار اگر اپنے بندے سے کہے کہ تو قرآن پڑھ اور قرآن میں بیان کردہ سبجیکٹ اور مضمون کے اوپر غور و فکر کر, تدبر کر, تفکر کر, اس کا ریسرچ کر, اس کا سنشودھن کر, اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب کی شکل کے اندر اس کو اندر لانے کی کوشش کر, میں پروردگار ہر موڑ کے اوپر تیرا محافظ بن کر کے کھڑا رہوں گا. کیا اس وعدے پر مجھے اور آپ کو یقین نہیں ہے؟ بتائیں تو صحیح, کیا اتنا بڑا وعدہ کون کر رہا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ کر رہا ہے, جہاں غداری کا, دھوکہ دہی کا کسی طرح کا 1% بھی اور 1% کا 1% بھی ممکن نہیں ہے. 100% اللہ تبارک و تعالی یہاں پر گارنٹر ہے. ایک زمین خریدنے کے لیے 1-2 پیسے کا انسان میرا اور آپ کا گارنٹر بن جاتا ہے, اور اس کی گارنٹی کے اوپر ہم جو ہے بیعانہ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کر لیتے ہیں. یہاں تو خالق و مالک میرا اور آپ کا گارنٹر بن رہا ہے, اور پوری ضمانت اور گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بڑی تسلی ہے, تمہارے ایمان اور تمہارے اعمال کی حفاظت کا سامان ہے, تمہاری آبرو اور عزت کی حفاظت کا سامان ہے, تمہاری ہر چیز کی حفاظت کا سامان ہے. پھر اس وعدے کے اوپر مجھے اور آپ کو کیوں یقین نہیں ہونا چاہیے؟
سب سے بڑا یقین اور سب سے زیادہ یقین مجھے اور آپ کو اللہ ہی کے وعدے کے اوپر ہے. انشاءاللہ آئندہ کل قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. روزہ، یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ جب ہم روزے جیسی عظیم عبادت اللہ کی توفیق سے ادا کر رہے ہیں تو وہ ہمارا روزہ کس طرح سے مکمل بنے، کس طرح سے کامل بنے اور اس میں کیسے پرفیکشن پیدا ہو. پرفیکٹ روزہ اللہ کی بارگاہ ہم کیسے پیش کر سکیں، اس کے مسائل جاننا بہت ضروری ہے. کن باتوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن باتوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہاں رمضان کی آمد سے پہلے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، اس سلسلے کی ایک دو روز کے لیے باقاعدہ تعلیم ہی کر دی جائے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو کتاب کی تعلیم دیتے تھے، یعنی قرآن کی تعلیم. اب چونکہ ہر انسان قرآن کی تعلیم دینے کا اہل نہیں ہے، لہذا ہمارے اکابرین اور اسلاف نے کچھ مسائل نکالے اور نکال کر کے اس کو ایک کتاب میں جمع کر دیے ہیں. اور ان کتابوں کو اب گجراتی میں بھی، اردو میں بھی، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی 10 زبانوں میں اس کا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، عربی، اردو، گجراتی، ان سب میں. لہذا اس کی باقاعدہ تعلیم بھی ہونی چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مقامی علماء اور ائمہ کی خدمت میں جائیں اور ان سے درخواست کرے عاجزانہ کہ ہمارے لیے روزے تراویح کے مسائل درپیش ہیں، لہذا آپ ایک وقت ہمارے لیے مقرر کر دیں 2 منٹ کا یا چند منٹ کا کہ جن میں ہم ان مسائل کو سنیں، آپ بیان کریں، آپ اپنا شوق کا اظہار کریں اور ان کے سامنے درخواست کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس درخواست کو قبول کیا جائے گا اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کی طلب اور آپ کے شوق کی بنیاد کے اوپر. کئی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کیا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک زمانے تک اہل اسلام کی یہ تحقیق تھی علماء کی کہ ناک میں دوا ڈالنے کی وجہ سے